یعنی اگر بالفرض امام اپنے رخ مبارک ہم کو دکھا بھی دیں تو کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ کیا نجات کے لیے فقط امام کی زیارت کافی ہے؟ کیا صرف رٹے رٹائے طریقے سے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہنا کافی ہے، یا امام کوئی اور ہم سے تقاضا بھی کر رہے ہیں؟ ورنہ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ نفاق ہو جائے گا اور بے عملی کے ساتھ امام کو اس طرح سے پکارنا. جیسا وہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت عرصے بعد آپ کو کوئی خاتون نظر آتی ہیں، مرد آپس میں ملتے ہیں، ارے کہاں تھے بھائی، اتنے عرصے بعد نظر آئے، آپ نے بڑی راہ دکھائی، آپ کو بڑا میں یاد کر رہا تھا، جبکہ دل سے یاد نہیں کر رہے ہوتے. یاد کر رہے ہوتے تو کچھ کرتے، کوئی بات چیت ہوتی، آپ خود راہ نکال تک ان تک پہنچتے. لیکن منافقانہ طور پر تو ویسے ہی ہمارے یہ عجل فرجہم بھی اسی طرح کی ایک زبانی طرح کی ایک چیز ہے کہ کوئی شوق بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کے بعد رٹوا دیا گیا ہے، کم سے کم ہم کو مذمت نہیں اور اس کی کہ یہ بھی کہنا چھوڑ دیں، لیکن یہ کہ اس کو کم سے کم اس کو اپنی زندگیوں میں رائج تو کریں. تو یہی وجہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرنی ہے. اور بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ چھٹے امام فرماتے تھے کہ اگر میں امام زمانہ کے زمانے کو پاتا تو ساری زندگی ان کی خدمت کرتا. اچھا اب آپ خود بتائیے کہ امام کہتے ہیں کہ ساری زندگی ان کی خدمت کرتا، کیا معاذ اللہ وہ اپنے دادا سے معاذ اللہ سما معاذ اللہ آپ کو سمجھانے کے لیے ان سے کوئی ٹانگیں دبواتے، کوئی جسمانی مشقت لیتے، یا اس طرح؟ یہ تو بات نہیں ہوتی. مقصد ہے کہ ان کے مشن جو ہے ان کا عالمی طور پر ایک الہی حکومت، اسلامی حکومت کا قیام، پروردگار کے احکامات کا نفاذ، وہ جو ان کا مشن ہے امام کا، میں اس کے لیے کام کرتا. اچھا امام تو یہ والی حسرت امام کی تھی کہ میں ان کے اگر زمانے کو پاتا تو ساری زندگی ان کی خدمت کرتا. اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ تو امام کے زمانے کو پا گئی، ان کے زمانے میں سانس لے رہی ہیں، ان کے زمانے میں موجود ہیں، تو آپ کوئی خدمت امام کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ چھٹے امام تو خواہش رکھتے کہ میں ان کی خدمت کرتا اگر ان کے زمانے کو پاتا، لیکن آپ تو پا گئی ہیں. جو امام کی خواہش تھی وہ آپ کو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر نہیں آتا کہ لوگ اس انداز سے ان کے لیے، ہاں لوگ دماغ میں آتا بھائی امام موجود ہو، سامنے ہو تو ہمیں کوئی بات کہیں تو دیکھیں ہم کیسے پورا نہیں کرتے. تو کیا امام کو ہر دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا؟ ماشاء اللہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جو سپاہی کہے گا جب تک چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب مجھے کوئی حکم نہیں دیں گے میرے پاس آ کر، جب تک میں کوئی حکم نہیں مانوں گا. کتنے سپاہی ایسے ہیں جو ساری زندگی چیف آف دی آرمی اسٹاف کے نام سے بھی واقف نہیں ہوتے، کبھی اس کو دیکھ بھی نہیں پاتے، لیکن اپنے ہائی کمان جو ہوتی ہے ان کے فیصلوں کے تابع ہوتے ہیں. اور ذرا سا روگردانی کرے اور سپاہی کہے کہ جب تک چیف صاحب حکم نہیں دیں گے، جب تک میں حکم کی تعمیل نہیں کروں گا، کورٹ مارشل ہو جائے گا، سزائیں دی جائیں گی اس کو. تو ایسا شخص جو امام کے مشن کے لیے باقاعدہ کام کرے، اس کے لیے خود ہے کہ ایسے ہی جیسے امام کے خیمے میں ان کے ساتھ موجود. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله